وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بڑی پیاری دلچسپ جمی جماعی گفتگو کی ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے۔ بہت زیادہ ایمان تازہ ہوا ہے۔ دیکھیے، جو کچھ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے بالکل یہی کچھ محمد حنیف صاحب نے میرے ساتھ کیا تھا۔ بجائے اس کے کہ بات چیت کرتے اور دلائل دیتے، دلائل سنتے، کیونکہ 6-7 مہینے کی محنت سے میں نے وہ کتابچہ لکھا تھا۔ مضمون تھا اس وقت، بعد میں وہ کتابچے کی شکل میں پرنٹ ہوا، سجدہ تعظیمی کا شرک۔ اس میں پورے دلائل تھے قرآن کے، حدیث سے، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو سوال و جواب ہیں وہ بھی اس میں شامل کیے گئے تھے۔ تو محمد حنیف صاحب سے کہا، جب وہ وہاں اسلام آباد آئے تھے اپنے بیٹے کے گھر، ان کے ہاتھ میں پکڑایا وہ مضمون اور کہا کہ آپ کراچی جائیں اور وہاں شورا کو یہ سارے یعنی پڑھائیں، اور آپس میں مشورے کے بعد، اس وقت میں 1.5 مہینہ چھٹیاں لگ گیا تھا، تو میں نے کہا میں 1 مہینے کے بعد کراچی آؤں گا، تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ ایمان عقیدے کا مسئلہ ہے، تو اس میں جماعت کو عقیدے میں خرابی نہیں لانی چاہیے۔ تو انہوں کا ٹھیک ہے، بلکہ میں نے ایک پھر پرسنل ریکویسٹ کی، ذاتی درخواست جسے کہتے ہیں، اپنے تعلق کی وجہ سے، ایک دوستی کی وجہ سے، قربت کی وجہ سے۔ میں نے کہا میں کوئی اتنا زیادہ پیشہ ور لکھاری نہیں ہوں، تو میں نے تو قرآن و حدیث کے دلائل یہ لکھے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کوئی الفاظ کے چناؤ میں یا ذرا سختی آپ کہیں محسوس کریں، تو اس کی طرف بالکل آپ نے توجہ نہیں دینی، آپ نے صرف وہ بات پر غور کرنا ہے کہ میں بات کیا ثابت کر رہا ہوں۔ اور حالانکہ بہت نرمی کے ساتھ وہ تحریر لکھی تھی، مجھے ابھی تک یاد ہے، جب شروع میں ہم نے لکھی تو اس کے بعد جب اس کی دوبارہ یعنی پھیر کی، اس کو 2 دفعہ پروف ریڈنگ کر کے اپنے طور پر ہم نے وہاں یہاں بحرین میں اس کو پروف ریڈنگ کی، اور آپس میں ہم نے مشورہ کیا تھوڑا سا کہ ذرا سخت انداز ہونا چاہیے یا نرم انداز ہونا چاہیے، تو یہی طے پایا کہ انتہائی نرم انداز ہونا چاہیے تاکہ شیطان کو موقع نہ ملے۔ بات تو مضبوط ہے لیکن انتہائی نرمی کے ساتھ، نرم الفاظ کے ساتھ اس کو پیش کیا جائے۔ تو اب یقین کریں، محمد حنیف صاحب نے، بعد میں مجھے پتہ چلا اس بات کا کہ کراچی پہنچنے سے پہلے، بلکہ یہاں راولپنڈی اسلام آباد ایئرپورٹ سے انہوں نے ارشد ظفر صاحب کو ٹیلی فون کیا کہ ارشد کرملائی سے آپ دور ہی رہنا، کیونکہ ہم اس کے ساتھ سخت تادیبی کارروائی کرنے والے ہیں۔ غور کیجئے کتنا ظالمانہ یہ انداز تھا، کوئی دنیا کا جج یقین کرو اس طریقے سے وہ فیصلہ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی اور توحید والوں کی جماعت کا امیر ہو کے یہ طرز عمل اختیار کرے، مجھے بڑا دکھ ہوا۔ ابھی ارشد ظفر صاحب زندہ ہیں، کوئی ان سے پوچھ لے، کیونکہ 1 دن پہلے ارشد ظفر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی حنیف صاحب سے، اور ہمارا آپس میں بھی رابطہ تھا، میں وہ تحریر لے کے آ رہا تھا بحرین سے، اسی مقصد کے لیے آیا تھا۔ تو جب ان کی ملاقات ہوئی حنیف صاحب سے، تو ان سے بھی محمد حنیف صاحب نے یہی کہا کہ تفسیر آ رہی ہے، پرنٹنگ میں جا رہی ہے، چند دن بعد چلی جائے گی، تو سیدہ یوسف کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ارشد ظفر صاحب نے کہا کہ میرا تو وہی خیال ہے جو ڈاکٹر عثمانی جس طرح تشریح کر رہے ہیں، اور بڑی بہترین تشریح ہے کہ یہ شکر کا سجدہ ہے، اللہ کو سجدہ ہوا ہے۔ تو چھوٹتے ہی محمد حنیف صاحب کہنے لگے یہ تو شخصیت پرستی ہے نا، پھر تو اندازہ لگائیے، جو صحیح تفسیر مانے گا، اللہ کی کتاب کے مطابق مانے گا، وہ شخصیت پرستی ہو جائے گی، اور جو اللہ کی کتاب کے خلاف تفسیر مانے محمد حنیف کی، تو وہ گویا جماعت کا ایک رکن ہے، اور جماعت کا وہ چہتا ہے، اور اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ کا پیارا اور محبوب ہے۔ یہ ذہن بن گیا تھا محمد حنیف صاحب کا۔ بہرحال کراچی پہنچے، اور پھر وہاں سے انہوں نے مجھے فون کیا کہ اتوار کو، یعنی اگلی اتوار کو میٹنگ ہو رہی ہے، تو آپ جلدی یہاں پہنچیں۔ تو میں نے ان کو بتایا، میں کہا دیکھو اتنا جلدی آپ کو کیا، میں نے تو آپ کو کہا تھا 1 مہینے بعد، میں نے ویسے بھی آنا تھا وہاں تو، اور ویسے بھی یقین کریں ان دنوں کے اندر میں بیمار تھا، میری فیملی بھی کچھ بیمار تھی، ہم ہاسپٹل آ رہے تھے، اپوائنٹمنٹس تھیں، یعنی آنا جانا تھا، اس بات کا حنیف صاحب کو بھی علم تھا۔ تو کہتے نہیں نہیں آپ جو ہے نا وہ اتوار کو آئیں، نہیں تو ہم یک طرفہ فیصلہ کر دیں گے۔ تو میں بڑا حیران ہوا۔ تو ارشد کیا نام ہے، نہیں اشرف کشمیری صاحب بھی رابطے میں تھے اس وقت، کیونکہ وہ بھی سجدہ اللہ کو مانتے تھے۔ تو ان کو میں نے فون کیا کہ یہ تو مجھے اتوار کو بلا رہے ہیں، تو آپ ان کو ذرا کہیں تھوڑا صبر کریں، میں آؤں گا، میں بھاگا ہوں، میں تو پرانا ساتھی ہوں، اعتماد رکھیں۔ انہوں نے بھی
جو متین صاحب ہیں شورا کے، یہ ساری باتیں تصدیق کی جا سکتی ہیں، اشرف صاحب سے بھی پوچھ لیں، متین صاحب سے بھی پوچھ لیں اگر کوئی تصدیق کرنا چاہے، تحقیق کرنا چاہے مزید۔ وہ مرکزی شورا کے رکن تھے متین صاحب، تو انہوں نے حنیف صاحب سے بات کی کہ اس طریقے سے ارشد کا پیغام آیا ہے کہ وہ اس اتوار کو نہیں آ سکتا ہے، وہ یعنی 1 مہینے بعد ہی آئیں گے۔ تو محمد حنیف صاحب نے بالکل انکار کر دیا، نہیں اسی اتوار کو آئیں، نہیں تو پھر ہم فیصلہ کر دیں۔ اندازہ لگائیے، یہ ان کی سوچ تھی، پتہ نہیں کیا جلدی پڑی ہوئی تھی۔ اصل میں دل میں چور تھا اور دلائل نہیں تھے، مجھے فیس نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے کہا جلدی فائر کرو، کیونکہ اگر شورا میں آ کے ارشد نے بات کی تو کچھ لوگوں کو اور بھی نہ پتہ چل جائے اور لوگ اس موقف کے نہ ہو جائیں۔ حالانکہ تھے اسلم صاحب اسی چیز کو مانتے تھے، وہ کہتے تھے یہ سجدہ تو اللہ ہی کو ہوا ہے، لیکن جماعت میں وہ شور اٹھے گا اگر میں نے مان دیا تو، اسی شرک کے اوپر وہ بھی مر گئے، اور ممدی گلسک کا بھی یہی انجام ہوا امیر کی حمایت میں، اور بس چند دنوں کی سمارت کی وجہ سے۔ تو یہ معاملہ اس طریقے سے انہوں نے کیا، پرچے نکالے فوراً کہ یہ باغی ہے، انتشاری ہے، اس کے قریب نہیں جانا ہے اور رابطہ نہیں رکھنا ہے، اس کی بیانات نہیں سننے، اس طرح کا اعلان کر دیا انہوں نے۔ یہ حال ہوا تھا ان کا۔ بہرحال میں تو پورا شرح صدر کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھ گیا تھا، اور اللہ نے مجھے بچایا اس شرک سے، اور جماؤ بھی دیا، اور پھر دعوتی انداز میں اس کو پھیلانا، بات چیت کرنا، ساری چیزیں ہوئی۔ تو یہ لوگ ہمارے اور بھی ساتھی بن گئے۔ ایک گروپ میں یہ بات چلی، معراج الدین صاحب 2-3 دن تو خاموش ہو گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کا ساتھ دیا، اور عاطف زرین صاحب سے بعد میں ملاقات ہوئی تھی، اور پھر جب میں اور بات پھیلی تو پھر اپنے کمال خان صاحب بھی اس میں شروع میں تو ذرا ہچکچا کے آ رہے تھے، لیکن بعد میں آئے اور آہستہ آہستہ یکسو ہو گئے۔ گھر آ کے لیاس صاحب کو وہ میں نے جب تحریر دی تو انہوں نے بھی اس چیز کو مانا، حالانکہ اس سے پہلے یہ ساری یہ چیزیں پھیلا چکے تھے یہ جماعت والے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ، بعد میں لیاس صاحب کو ہی تانے دیتے رہے کہ پہلے تو آپ مانتے تھے اس انداز سے۔ تو بہرحال یہ ہمارے ساتھی بڑی جو مردی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اس طاغوت کے مقابلے میں۔ 6-7 مہینے ان کو سمجھایا، یقین کریں، پہلے 3 مہینے ہم اس طرح کلپس کے ذریعے سمجھاتے رہے، جب محمد حنیف صاحب نہیں مانے تو بلکہ لاہور میں وہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں لطیف حسن صاحب بھی تھے، تو گفتگو کے دوران ایک آدمی نے لطیف حسن صاحب کو کہا، جب انہوں نے کہا بھائی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح موجود ہے، فتویٰ موجود ہے، تو صحیح تفسیر کو چھوڑ کے اس غلط تفسیر کو ہم کیوں مانیں؟ تو اس محمد حنیف صاحب کے ساتھی نے کہا کہ ڈاکٹر عثمانی کو چھوڑو، تو لطیف صاحب نے بڑا زبردست جملہ بولا، ان کا تمہیں نہ چھوڑ دیں۔ تو اس انداز سے یہ ہوتا ہے جارانہ انداز، یہ ہوتا ہے مومنانہ انداز۔ تو پھر ہم نے ناظم بنایا لطیف صاحب کو، تو پھر ان گروپوں کو ہم نے آپس میں ملانے کی کوشش کی، تاکہ جتنے یہ گروپ ہیں جن کے عقیدے کم از کم صحیح ہیں، تھوڑی بہت خرابیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی دور کر دے گا، لیکن عقیدے میں تو بالکل ایک ہونا چاہیے۔ تو کافی کوشش کی، ایک جگہ پروگرام تھا وہاں شاید اباڑوں میں، لطیف صاحب کو بھیجا کہ وہاں جا کے ان لوگوں سے بات چیت کریں۔ تو لطیف صاحب سے ایک مسٹیک یہ ہو گئی، ذرا جلدی انہوں نے کر دیا، ان کی باتیں سن کے فوراً انہوں نے اپنی عمارت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، اور حالانکہ ان کے اندر خرابیاں تھیں، وہ فتوے لگاتے تھے مومنوں کے اوپر، تو ان کو سمجھانا چاہیے تھا ابھی ہمیں۔ تو یہ معاملہ اس طریقے سے ہو گیا۔ پھر کمال خان صاحب کو ہم نے ناظم بنایا کہ شریف آدمی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بڑے ہیں، جمے رہیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ ذہن میں تھا کہ موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جو دعوت جس انداز سے اٹھی ہے۔ حالانکہ بڑے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں آگے چل سکوں گا، میرے اندر وہ صلاحیت نہیں۔ ہم نے کہا ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے بس صرف جماؤ دکھانا ہے بس۔ تو یہ معاملہ پھر چلتا رہا۔ عبدالحفیظ صاحب بھی ٹیکسلے والے وہ ساتھی بن گئے، لیکن ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے وہ ملائکہ کے سجدے کا انکار کر دیا۔ تو محمد حنیف لوگوں نے کہا دیکھا یہ اتنی آیتوں کے انکاری ہو گئے، تو ہم نے فوراً کہا کہ یہ عبدالحفیظ کا صاحب کی بات ہے، ہماری بات نہیں ہے، ان سے غلطی ہوئی۔ پھر عبدالحفیظ صاحب کو بھی سمجھاتے رہے، لیکن ان کی سمجھ میں آج دن تک وہ بات نہیں آئی۔ پھر وہ دوبارہ محمد حنیف کے ساتھ مل گئے، پھر ہمیں کہتے تھے دیکھو جی عبدالحفیظ صاحب واپس آ گئے، آپ بھی واپس آ جائیں۔ بھائی عبدالحفیظ کی بات ہے، وہ عبدالحفیظ ہے، ہم عبدالحفیظ نہیں ہیں، ہم ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں، پکے مومن الحمدللہ، ایمان جمایا ایمان، کفر بالطاغوت والا ایمان،
اور شرک کے رد والا ایمان، ایمان خالص، اس کے تقاضے پورے کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ تو اس انداز سے یہ بات آگے چل پڑی۔ پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ سامنے آ گیا کہ ایمان اور اسلام کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے یہ ویڈیو کا استعمال بھی اگر کیا جائے تو یہ بالکل جائز ہے، اور کسی حدیث کا انکار نہیں ہوتا ہے، تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ عالم دین کا فہم ہے، وہ ماڈرن علوم کے ماہر اور موحد عالم دین جنہوں نے یہ دعوت شروع کی، جن کی وجہ سے ہم سب آج بول رہے ہیں، تو جب ان کی یہ بات سامنے آئی تو بالکل پوری طرح اس وقت لطیف صاحب ناظم تھے، تو ان کے مشورے سے، پوری شورا کے مشورے سے ہم نے اللہ کے بھروسے کے اوپر یہ کام شروع کیا، اور اللہ کا حکم پوری طرح ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جب مشورے کے ساتھ کوئی بات طے کرو، پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، جماؤ دکھاؤ پھر۔ تو یہ ساری باتیں ہوئیں اس وقت۔ پھر محمد حنیف کے لوگوں نے کچھ اعتراضات بھی کی، دیکھو جی یہ ویڈیو بھی بنانا شروع ہو گئے ہیں، یہ تو یوٹیوبر ہو گئے ہیں، یہ اس طرح کے انہوں نے الزامات لگائے، پروپیگنڈا کیا۔ تو اس کا بڑا بہترین جواب دیا معراج الدین بھائی نے کہ دیکھو یہ ویڈیو کے استعمال سے زیادہ دعوت پھیلتی ہے، زیادہ لوگ سنتے ہیں، تاثر ہوتا ہے، چہرے کے تاثرات ہوتے ہیں، باڈی لینگویج ہوتی ہے، تو اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ یہ جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس وجہ سے ہم نے یہ، پھر ڈاکٹر صاحب نے جب کہہ دیا، تو پھر جب ڈاکٹر صاحب کی بات آ جائے، اس پر معراج الدین بہت زور دیا کرتے تھے کہ جب ڈاکٹر صاحب کی بات آ جائے تو پھر ہم کسی اور کی نہیں سنتے ہیں، ہم ایسے نہیں شروع ہو جاتے ہیں، پوری طرح سوچ سمجھ کے ٹھوک بجا کے ہم یہ معاملہ شروع کرتے ہیں جو بات کہتے ہیں۔ بڑی بڑی اچھی بات لگی۔ پھر ہمارے یہ ایک کل پاکستان دعوت اللہ کے پروگرام ہونا شروع ہو گئے، ہر سال پروگرام ہوتے تھے، زبردست قسم کی دعوت آگے جا رہی۔ پھر ایسا شدید وار ہوا شیطان کا عاطف زرین بھائی کے اوپر، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ویڈیو کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ تصویر کے زمرے میں آتا ہے۔ ان کو بہت سمجھایا کہ تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے، اور کہتے نہیں نہیں یہ انکار حدیث ہو جائے گا، یہ جس طرح محمد حنیف ڈراتے تھے کہ قرآن یاد کا انکار ہو جائے گا، اسی طرح انہوں نے ڈرانا شروع کر دیا کہ یہ حدیثوں کا انکار ہو جائے گا، حدیثوں کا انکار ہو جائے گا۔ بہت سمجھایا ان کو، پروگرام کے دوران ان کو سمجھایا، لیکن ان لوگوں کے پتہ نہیں دماغ کے اندر کیا آ گئی، ان کے چہرے اتر گئے، اور وہ مزہ، وہ جو ایک جوش ہوتا ہے دعوت اللہ کا، وہ ان کے اندر سے جاتا رہا۔ اور کمال خان بھائی بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے، وہ بھی چاہ رہے تھے کہ عاطف زرین سمجھ جائیں، بہرحال عاطف زرین نہیں سمجھے، اور ان کو بلکہ جب کہا کہ وہ بار بار کہتے تھے کہ یہ حدیث کا انکار ہے، حدیث کا انکار ہے، تو میں نے کہا کہ پھر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کہتے جو بھی، بس وہ بھی۔ میں کہا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات کر رہا ہوں، تو کہنے لگے بالکل وہ بھی انکار حدیث ہے، اور اس وقت آگ میں ہے۔ ایسا جملہ میں نے کسی بدبخت کے منہ سے نہیں سنا جو اس کے منہ سے میں نے سنا ہے۔ کمال خان اس کو سن رہے تھے، ریکارڈ ہو گیا، وہ بیان ریکارڈ ہو رہا تھا، چونکہ گروپ کے اندر وہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی جو ہمارا مرکزی گروپ تھا شورا کا۔ تو بہرحال میں نے تو اسی وقت تو بالکل میں کہا یہ بندہ میرے ساتھ نہیں چل سکتا ہے جس کے ایسے الفاظ ہیں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اور حدیث کی خود ناسمجھی کی وجہ سے ڈاکٹر عثمانی پر فتویٰ لگا رہا ہے، اندازہ لگاؤ۔ تو بہرحال ہم پھر پروگرام آگے چلے گئے، تو پھر دوسرے دن اگلی جگہ ایک پروگرام تھا چکری ڈیری کے، بڑا زبردست دعوت اللہ کا پروگرام ہوا، لیکن کمال خان بھائی بہت زیادہ پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ان کو سمجھایا کہ پریشانی کی، ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے، آپ استقامت دکھائیں، مضبوطی دکھائیں، آپ تو ناظم ہیں، اور پہلی بات تو یہ کہ آپ اس کی تائید کریں کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحب کو موقف ہے، اور ہم نے طے کیا ہوا ہے، 6 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں اعلان کے ساتھ ابل اللہ کے اندر کہ یہ 6 پوائنٹ ہے، اس سے جو اختلاف کرے گا وہ ہمارا ساتھی تو رہ سکتا ہے لیکن وہ ہمارا ناظم نہیں رہ سکتا ہے، یہ طے تھا اعلان خصوصی کے ساتھ، اس کو ابل اللہ کے اندر ابھی بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھیں یہ اگر آپ نے اس طریقے سے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی، بار بار کمال خان بھائی کہہ رہے تھے ارشد صاحب بات آپ کی بالکل صحیح ہے، ڈاکٹر صاحب کی بھی بات صحیح ہے، میں آپ اور ڈاکٹر صاحب کی بالکل تائید کرتا ہوں، لیکن ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، ان لوگوں کی سمجھ میں، جب ان کی سمجھ میں آ جائے گی تو پھر آپ بھی شروع کر دینا۔ میں کہا یہ کوئی بات ہوئی، ان کی سمجھ میں 100 سال نہ آئے تو ہم اپنا دین کا کام روک دیں، توحید کی جو سب سے بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس اس کو چھوڑ دیں صرف ان کی وجہ سے اور محمد حنیف کے لوگوں کی وجہ سے؟ باقی ان کو سمجھائیں، عاطف زرین صاحب کو سمجھائیں۔ تو پھر مجھے گھر میں تھوڑی پرابلم بھی تھی، والدہ صاحب بیمار تھے، تو میں وہ ایک دن کے لیے ہم گھر آ گئے وہاں سے، کیونکہ قریب تھا، راستے میں پڑتا تھا۔ تو پھر الیاس صاحب سے ملاقات ہوئی، تو الیاس صاحب نے کہا کہ عاطف زرین کو جا کے سمجھاؤ وہ فتویٰ نہ لگائے۔ معراج الدین نے بھی کہا تھا کہ دیکھو اس کو کہو فتویٰ نہ لگائے، یہ جو فتویٰ لگاتے ہو نا تو یہ پھنس جاؤ گے بری طرح، تنگ گلی میں چلے جاؤ گے۔ تو ہم اگلا پروگرام کرنے کے بجائے ہم دوبارہ عاطف زرین صاحب کے گھر چلے گئے، میں اور کمال خان صاحب، عبد الرزاق صاحب بھی ساتھ تھے،
یقین کریں اس رات تقریباً 3-4 بجے تک شاید رات کو، یعنی رات کا زیادہ حصہ کمال خان ان کو سمجھاتے رہے، اور بیچ میں تھوڑی سی جب بریک کرتے تھے پھر میں پوچھتا تھا کمال خان بھائی سے کیا بنا، کچھ سمجھ میں آئی؟ کہتے تھے نہیں نہیں نہیں۔ تو صبح اٹھ کے پھر درس دیا میں نے، معاملہ کیا، تو پھر ہم وہاں سے آگے چلے گئے، تو اور ایک دن کے بعد پروگرام ختم بھی کر دیا۔ لیکن عاطف زرین صاحب کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اس چیز کو۔ پھر معراج الدین بھائی نے، ان کے دل میں ویسے بھی تھا، ایک معاملہ تھا، انہوں نے بار میں کہا بھی کہ میرا ویڈیو کا مسئلہ نہیں ہے، میرے اور اختلافات ہیں ارشد کے ساتھ۔ بتاؤ نا کون سے اختلافات ہیں؟ بہرحال مجھے تو وہ معلوم ہے، لیکن وہ چونکہ ان کے خلاف جا رہے تھے تو انہوں نے ایسا پھر کھیل کھیلا کہ بجائے اس کے کہ عاطف زرین صاحب کو پکڑتے یا ان کو سمجھاتے، انہوں نے الٹا معاملہ کر دیا اور عاطف زرین کا ساتھ دیا۔ پھر ایک اس طرح کے سے معاملہ کر کے انہوں نے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ابھی چند دن اور ہیں، انشاءاللہ یہ بات ہم شورا میں آرام سے بات کریں گے، فی الحال اس کو اسی طریقے سے یہاں چھوڑ دیں۔ اگلے ہفتے ہم نے لاہور میں شورا کی، شورا میں بھی 3 آدمی تھے، ایک ہمارے لاہور کے ساتھی تھے افضل صاحب، اور ایک کمال خان تھے، اور ایک میں تھا، اور معراج الدین کراچی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہاں بھی کافی دیر میں ان کو سمجھاتا رہا، سارے معاملات ہوئے۔ تو جب یہ اس طریقے سے نہیں مان رہے تھے تو اپنا موقع جو بتا رہے تھے، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس کو لکھ لیں، آپ کا موقع بھی لکھ لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کس کا کیا موقف ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ذرا مشورہ کرنے دیں معراج الدین سے، معراج الدین کو ان کا لکھ کے نہیں دینا ہے۔ دیکھو یہاں بھی وہ بات ہے، جب مضبوطی نہ ہو تو انسان اس طرح وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، میں بھی بحرین جا رہا ہوں، دوسرے تیسرے دن میں نے جانا تھا، تو ہم اگلے سال آ کے پھر اس کا معاملہ کرتے ہیں، اتنا جلدی کوئی نہیں ہے کہ اس کے اوپر اتنا ٹینشن لی جائے۔ تو یہ اس بات پر ہمارا وہاں اختتام ہوا۔ لیکن اگلے ہفتے معراج الدین صاحب کو اور کچھ لوگوں کو بڑی تیزی تھی اصل میں، محمد حنیف کی طرح انہوں نے پرچہ نکالا، کیونکہ جب ہمارا ویڈیو تو جاری تھا، وہ تو ہم توحید کی دعوت تو ہم نہیں، ہم کسی کی وجہ سے روک سکتے اللہ یہ کہ کوئی دلائل دے کہ یہ استعمال نہ کرو۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے مضبوط دلائل لاؤ نا پھر۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جائز ہے، ہمارا اختلاف تو اس پر ہے، بعد میں کہتے رہتے ڈاکٹر صاحب نے نہیں بنایا، میں کہتا ہوں وہ بعد میں بات کریں گے کہ بنائیں یا نہ بنائیں، اس پر تو شورا ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اس کا تم نے کیوں معاملہ کر دیا، حلال اور حرام کا معاملہ کیوں شروع کر دیا ہے، یہ خطرناک معاملہ کیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ نہیں روکے جا سکتے ہیں۔ تو اگلے ہفتے جب ہم نے درس دیا ادھر بحرین میں، یہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہوا، تو ایک دم اسی وقت انہوں نے پرچہ نکالا محمد حنیف کی طرح کہ ارشد باغی ہے، انتشاری ہے، نہیں مانتا ہے۔ اور میراج صاحب کہتے ہیں ارشد نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، رومتا ہوا چلا گیا۔ بالکل صحیح کہا، یہ جملہ ان کا مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ ایمان کے معاملے میں، تبلیغ کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، میں پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھوں گا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور لائے گا انشاءاللہ، اور لا رہا ہے مالک۔ ابھی دیکھیں کیسے ان نوجوانوں کے اندر یہ حرکت آئی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے، ہمارے بھائیوں کو، اور ان دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ دے، سمجھ دے۔ باقی اختلاف تو نہ کرو، میرا ان کو یہی کہنا تھا کہ ٹھیک ہے تم نہ بناؤ، ہم تو ایک سٹیپ آگے تبلیغ کے معاملے میں کیا ہے، ڈاکٹر صاحب کا موقف ہے یہ، اور ہمیں اتنی سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ راستے کھولے ہیں، ان سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ یہ جو تیزی کے ساتھ اب تو خیر اور زیادہ دن بدن یہ تیزی آتی جا رہی ہے۔ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ جتنے یہ میرے ویڈیوز جاتے ہیں توحیدی ویڈیوز، خود بخود سسٹم ان کو دوسری زبانوں میں ترجمے کر کے، یعنی بول میں ہی رہا ہوں گا لیکن اردو کے بجائے وہاں پشتو میں، انگلش میں، یا اس طرح کے الفاظ، چائنیز میں، وہ جاپنیز میں جو ہے نا وہ آگے وہ لوگ اس کو شیئر کر دیتے ہیں، 2 بٹن دبانے پڑتے ہیں۔ تو یہ دیکھو کتنی بڑی اللہ کی رحمتیں، شفقتیں ہیں۔ تو یہ معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے بھائی، یہ سارے مراحل سے آپ گزر رہے ہیں، آگے کے مراحل بھی اس سے زیادہ سخت آئیں گے، لیکن گھبرانا نہیں ہے، بالکل گھبرانا نہیں ہے۔ یہ دنیا دار دنیا کے معاملے میں نہیں گھبراتے ہیں، تو ہم دین کے معاملے میں، تبلیغ کے معاملے میں کیوں گھبرائیں؟ یہ تو اللہ کی دعوت ہے، یہ وہی پائے تکمیل تک اس کو پہنچائے گا مالک، استقامت دے گا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو یہ تھوڑی سی تفصیلی گفتگو تھی، میں نے اس بات کو اور آگے بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو ہمارا ساتھی بنائے گا، یقین کیجیے، اور جو اس دعوت کا ساتھ دیں گے وہ خوش قسمت لوگ ہیں، اور جو نیوٹرل رہیں گے تو وہ ان کی اپنی قسمت، اور جو مخالفت کریں گے وہ تو بہت ہی زیادہ جو ہے بدبختی ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ ایسے انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔